یہ مکی صورت ہے اور اس کا رقم نزول 69 نمبر پر ہے۔ سورۃ الکہف کے مضامین میں 3 مضامین اہم ہیں اور مرکزی ہیں، مقصودی مضامین۔ ایک مضمون ہے رد الشبہات، مسئلہ توحید پر مشرکین کی طرف سے جو شبہات تھے ان شبہات کا ازالہ اور رد ہے۔ نمبر 2 نفی شرک فی العلم، کہ غیب دان ہونا اللہ تعالی ہی کا خاصہ ہے، مخلوقات میں سے کوئی بھی غیب دان نہیں۔ اور نمبر 3 تزہید، دنیا سے بے رغبتی اور دنیا کی محبت کا ازالہ، جس کا عنوان ہے تزہید من الدنیا، دنیا سے بے رغبتی پیدا کرنا اور دنیا کی محبت دل سے نکالنا۔ بعض احادیث سے اور آثار سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس سورۃ الکہف میں اس کے فضائل میں سے یہ ہے کہ جو شخص اس کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دجال کے فتنہ سے محفوظ رکھے گا۔ دجال کا فتنہ سب سے بڑا فتنہ ہے، جس سے ہر پیغمبر نے ڈرایا، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دجال کے فتنہ سے امت کو آگاہ کیا اور ڈرایا۔ اور آج موجودہ دور میں دجالی نظام اور دجالی فتنے عروج پر ہیں۔ پوری دنیا میں دجالی نیٹ ورک، دجالی نظام اور دجالی میڈیا، دجالی تہذیب، دجالی معیشت، دجالی سیاست، تو ہر طرح دجال کا نیٹ ورک پوری دنیا پر عام ہے۔ تو سورۃ الکہف کا خاص تعلق ہے فتنہ دجال سے محفوظ ہونے کے ساتھ۔ یہ آپ دیکھیں گے کہ اس میں جتنے واقعات ذکر کیے گئے ان میں بھی غور اور توجہ سے سمجھنے سے یہی بات سمجھ آتی ہے کہ فتنوں سے اور آزمائشوں سے آدمی بچ سکتا ہے تو قرآن مقدس کے مطابق عمل رکھ کر کے، عقیدہ رکھ کے۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، یہ تمہید ہے، اور تمہید میں ترغیب الی القرآن ہے۔ الحمدللہ تمام صفات کارسازیہ مختص ہیں ساتھ اللہ کے۔ حمد کے 2 معنی ہیں، ایک حمد فی اللغہ، لغت میں حمد، جیسے آپ حضرات نے مختصر المعانی میں پڑھا
اور دیگر کتابوں میں پڑھتے ہیں هو الثناء باللسان الی آخرہ کہ حمد تعریف کو کہتی ہیں. یہ جتنی بحثیں ہیں چاہے مختصر المعانی کی یا دیگر کتب کی، یہ حمد فی اللغہ اور حمد لغوی کا معنی کرتے ہیں. وَالثَّنَاءُ بِاللِّسَان، اور پھر حمد اور مدح کا اور شکر کا فرق اور نسبتیں بیان کی جاتی ہیں. یہ سب لغت کی ابحاث ہیں. دوسرا حمد کا معنی ہے حمد فی القرآن یا حمد قرآنی. حمد قرآنی یاد رکھ لو، حمد قرآنی کا مطلب ہے صفات الوہیت، صفات کارسازیہ، حاجت روا ہونے والی صفت، مشکل کشا ہونے والی صفت، داتا ہونے والی صفت، یعنی وہ صفات جو صفات کارسازیہ ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں. اب اس کا عام طور پہ معنی یہ کرتے ہیں تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہیں. عبد الغفور جو شرح جامی کے بعد پڑھا جاتا ہے، حاشیہ عبد الغفور، اس میں بڑی یہ بات ہوتی ہے کہ الف لام استغراق کا اور حمد ہر حامد کی ہر وقت ثابت ہے اللہ تعالی کے لیے. لیکن یاد رکھو اس تعریف پر زبردست اشکال ہے، اور وہ یہ ہے کہ حمد کا معنی اگر یہ کیا جائے کہ ہر تعریف یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہے، تو بعض وہ تعریفیں ہیں جو اللہ کی شان کے لائق ہی نہیں. جیسے جسم کی جتنی تعریفیں ہیں تو اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے. رنگ کی جتنی تعریفیں ہیں اللہ تعالیٰ رنگوں سے پاک ہے. اسی طرح کھانے، پینے، سونے، جوانی وغیرہ کی جتنی تعریفات ہیں اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے پاک ہے. اور نمبر 2، حمد تعریف وہ غیر اللہ کی بھی ہے. مثلا لفظ محمد ہے، لفظ محمد کے 25 کے قریب معانی ہیں. ایک معنی یہ ہے کہ وہ ہستی جس کی ہر جز قابل تعریف ہو. محمد یہ تفعیل سے ہے، اور تفعیل کے خواص میں سے ہے تجزی. جیسے قاتل یقتل کا معنی ہوتا ہے قتل کرنا، اور قتل یقتل کا معنی ہوتا ہے ٹکڑے ٹکڑے کرنا، جز جز کرنا. تو اس خاصے کے اعتبار سے لفظ محمد کا معنی وہ ہستی جس کی ہر جز ہر عضو قابل تعریف ہو، تعریف کے قابل ہو. اسی طرح جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے تو 25 معنوں میں تعریف کا معنی موجود ہے. تو بعض تعریفات وہ ہیں جو اللہ تعالی کے شان کے لائق ہی نہیں، اور بعض تعریفات وہ ہیں جو مخلوق کے لیے بھی ہیں. مقام محمود، لفظ محمد وغیرہ. اس اشکال کا جواب حاشیہ عبد الغفور میں بھی ہے، اور حضرات نے بھی
دیا کہ دراصل مکان کی تعریف یہ کاریگر کی تعریف ہے. ایک آدمی تعریف کرتا ہے یہ مکان خوبصورت ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تعریف کاریگر اور معمار کی ہے، انجینئر کی ہے، جس نے یہ مکان بنایا. تو کہا جاتا ہے کہ مخلوقات کی یہ تعریفیں دراصل خالق کی تعریفیں، لیکن یہ جواب کئی وجوہ سے درست نہیں ہے. ایک وجہ کہ اگر یہی بات ہے تو پھر تو یہود نصارہ مشرکین ان کا کہنا کہ ہم جو غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں در حقیقت یہ اللہ کی عبادت ہے، ہم جو ان کی تعظیمیں کرتے ہیں در حقیقت یہ اللہ کی تعظیمیں ہیں، کیونکہ ان کو طاقتیں اللہ نے دی ہیں. ہر دور کا مشرک یہی کہتا رہا کہ غیر اللہ کی تعظیمیں در حقیقت اللہ کی تعظیم ہے. جیسے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، کہ ہم تو ان کی اس لیے پوجا پاٹ سور و پکار نظر منت نیاز دیتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں. تو ان کی منت منوتی نظر نیاز سور و پکار در حقیقت کہتے ہیں اللہ کی سور و پکار منت منوتی ہے. اور نمبر 2 یہ ہے کہ بعض وہ تعریفات جو اللہ کے لیے مناسب ہی نہیں تو ان میں تعویل بعید کرنا پڑتی ہے. اس لیے حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ تعالی علیہ انہوں نے یہاں معنی کیا کہ حمد یہ اشکال تب ہوگا کہ حمد لغوی مراد لیا جائے، جبکہ یہاں قرآن پاک میں حمد سے مراد حمد قرآنی ہے. اور حمد قرآنی پورے قرآن میں دیکھ لیں، الحمدللہ رب العالمین سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ انعام میں الحمدللہ الذی خلق السماوات، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب سورۃ الکہف. اسی طرح جہاں پر بھی حمد کا تذکرہ قرآن نے کیا تو وہاں 2 چیزیں ملحوظ رکھی، ایک حصر اور دوسرا اس کے آگے پیچھے سب صفات الوہیت اور صفات کارسازی کا بیان ہے پورے قرآن میں. یہاں حمد سے مراد کیا لیں گے؟ حمد قرآنی. اور حمد قرآنی کا کیا معنی؟ بولو شاباش صاحب بولو. صفات کارسازیہ، صفات الوہیت. اب معنی سمجھ آئے گا. الحمدللہ یہ لام اختصاص کہے. اب حمد قرآنی لے کر الف لام استغراق کا لے لو کوئی مسئلہ نہیں. بعض نے الف لام عہد کا لیا، لیکن جہاں پر استغراق کا لو تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ حمد سے مراد حمد قرآنی ہے، حمد لغوی نہیں. الحمدللہ یہ لام اختصاص کہے. یہ آپ نے شرح میت وغیرہ میں پڑھا ہے، الجل للفرض اللام للاختصاص. یہ لام اختصاص کا ہے تو معنی تمام صفات کارسازیہ مختص ہیں ساتھ اللہ کے. یہ دعویٰ ہے. مشرکین کہا کرتے تھے اور کہا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے صفت غیب دانی، اختیار تصرف، صفت سمیع، صفت بصیر اپنے مقربین کو عطا کر دی ہے. پرانے مشرک بھی یہی کہتے تھے اور آج کے مشرک بھی یہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مقربین کو
طاقتیں عطا کر دی ہیں، تصرفات عطا کر دیے ہیں، غیب دانی عطا کر دی ہے۔ اللہ ذاتی غیب دان اور بزرگ عطائی غیب دان، اللہ ذاتی مشکل کشا اور بزرگ عطائی مشکل کشا۔ تو مشرکین کے اس عقیدہ کا رد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صفات کارسازیہ کسی کو عطا نہیں کی، صفات کارسازیہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، الذی جس نے انزل نازل کی اپنے بندے پر، الکتاب کتاب، عبدہ اپنے بندے پر۔ علامہ نیشا پوری یہ بڑے مفسر ہیں، عبد کا معنی کرتے ہیں کہ العبد من لا یملک شیئا۔ علامہ نیشا پوری، العبد من لا یملک شیئا، عبد وہ ہوتا ہے جو کسی چیز کا اختیار نہ رکھتا ہو۔ من لا یملک شیئا، اور جہاں عبد کی اضافت ضمیر کی طرف جس کا مرجع لفظ جلالہ ہے، یہ اضافت تشریفیہ ہے۔ اضافت تشریفیہ یہ آپ نے پڑھی ہوئی ہے۔ اضافت تشریفیہ کا مطلب مضاف اپنے مضاف الیہ سے شرف حاصل کرتا ہے، عظمت حاصل کرتا ہے، شرف حاصل کرتا ہے۔ تو یہاں بھی اضافت تشریفی، یہ اس پر علامہ سید محمود آلوسی بغدادی نے روح المعانی میں یہی نقطہ لکھا اور فرمایا کہ یہاں پر عبد سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مضافن الی ضمیرہ تعالی من الاشارۃ الی تعظیمہ، عبد جو مضاف ہے ضمیر کی طرف، یہ من الاشارۃ الی تعظیمہ، یہ آپ کے پاس اگر الفرقان ہے تو حاشیے پہ لکھا ہے الی تعظیمہ علیہ السلام۔ آگے فرماتے ہیں اشعار بأن شان الرسول ان یکون عبدا للمرسل۔ دوسری وجہ ایک تو آپ کی عظمت شان کا بیان ہے، اور دوسری چیز فرماتے ہیں کہ یہ بتلانا ہے کہ رسول یہ مرسل یعنی اللہ تعالی کا بندہ ہے، عبدا للمرسل، لا کما زعمت النصارى فی حق عیسیٰ، نہ جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کے حق میں گمان کیا اور انہیں الوہیت کی صفات کے ساتھ موصوف کیا۔ اس طرح نہیں ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبد ہیں۔ میں نے عبد کا معنی بھی بتا دیا، اور اضافت تشریفی، اور جہاں عبد کا ذکر ردن علی المشرکین، مشرکین پر رد کرنا ہے، اسی لیے آج تک لفظ عبد سے مشرکین گھبرا رہی ہیں۔ یہ جتنے اہل بدعت اہل شرک ہیں، یہ عبدیت رسول کے کچھ واضح منکر ہیں،
اور کچھ حقیقت ابدیت کے منکر ہیں۔ یہی وجہ ہے جب آپ عبد ہیں تو آپ میں شان ابدیت کی ہوگی، اور لوگوں نے کیا سمجھ رکھا کہ آپ میں شان الوہیت کی ہے، لوازم الوہیت کی ہے۔ تو بنیادی غلطی تمام فرق باطلہ غالیہ کی گئی ہے کہ انہوں نے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبدیت کو نہیں سمجھا۔ آپ عبد ہیں، تو جب عبد ہیں تو آپ کی شان، شؤون، فضائل، فواضل سب کس والے ہوں گے؟ عبدیت والے۔ لیکن لوگوں نے کیا سمجھ لیے؟ الوہیت والے۔ اسی لیے جب آپ سے علم غیب کی نفی کی جائے تو کیا کہتے ہیں؟ بے ادبی ہو گئی۔ حاضر ناظر کی نفی کی جائے تو کہتے ہیں گستاخی ہو گئی۔ تصرف ما فوق الاسباب کی نفی کی جائے تو کہتے ہیں کوتاہی ہو گئی، تقصیر ہو گئی۔ نبی کریم علیہ السلام کے لیے موت کا لفظ بولا جائے تو بہت سارے بیماروں کو موت واقع ہونے لگتی ہے اور کہتے ہیں جی بے ادبی ہو گئی ہے۔ یہ سب اس وجہ سے ہے کہ ان لوگوں نے پیغمبر کی عبدیت کو نہیں سمجھا اور عبدیت اور الوہیت میں گڑبڑ کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے، جیسے میں نے سورہ بنی اسرائیل کی ابتدا میں عرض کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں پر بھی شان اور عظمت بیان کی ہے تو وہاں آپ کی عبدیت کو بیان کیا، اور عبدیت بیان کرنے کی وجہ بھی یہی ہے کہ امت میں غلو نہ آئے، اور اس غلو کا نبی کریم علیہ السلام کو خطرہ بھی تھا۔ اسی لیے آپ نے اصلاح امت کے لیے خاص پیغامات دیے، جیسے لا ترفعونی فوق منزلتی، لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، کہ مجھے میرے مقام سے اونچا نہ کرنا۔ لا ترفعونی فوق منزلتی، لا تطرونی، مجھے اس طرح نہ بڑھانا، کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ بن مریم کو مقام عبدیت سے مقام الوہیت پر پہنچا دیا۔ تم ایسا نہ کرنا۔ آج اگر دیکھا جائے تو اکثر غالی حضرات اسی خبث کا شکار ہے کہ انہوں نے پیغمبر کی عبدیت کو ملحوظ ہی نہیں رکھا۔ بعض وہ ہیں جو عبدیت کو توہین سمجھتی ہیں، اور بعض وہ ہیں جیسے للڑ وغیرہ، یہ عبدیت کا اقرار کر کے لوازم عبدیت کے منکر ہیں۔ اس لیے ان بیچاروں کو تکلیف ہوتی ہے کہ جب پڑھو انکا میتون و انہم میتون تو غالیوں کے وضو ٹوٹ جاتی ہیں، اور وجہ اس کی یہی ہے کہ ان کے ذہن میں پیغمبر کی عبدیت کا مقام ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ پہ پیغمبر کریم کی عبدیت، جہاں پر بھی فرمایا انزل علی عبدہ الکتاب، جسے نازل کی اپنے بندے پر الکتاب۔ الکتاب سے مراد القرآن، القرآن، قرآن۔ الکتاب عربیت کا یہ ضابطہ ہے کہ جنس بول کر کمال مراد لیتی ہے، جنس بول کر، جیسے الرجل کا معنی ہوتا ہے الکامل فی الرجولیہ، الرجل الکامل فی الرجولیہ، کہ رجولیت اور مردانگی میں کامل آدمی کو کہتے ہیں الرجل۔ اسی طرح الفارس
بڑا پہلوان، با کمال پہلوان. تو الکتاب، الکتاب کا معنی ہے الکامل، الغنی عن الوصف بالکمال، عن الوصف بالکمال، المعروف بذالک من بین سائر الکتب، الحقیق باختصاص اسم الکتاب بھی. اس عبارت کا خلاصہ یہ ہے کہ تمام کتابوں میں سے کتاب کہلوانے کی مستحق وہ صرف قرآن ہے. یعنی کامل کتاب، قرآن کے مقابلہ میں کوئی کتاب کہلوانے کی مستحق کی نہیں. اسی لیے شروع میں بھی ذکر کیا تھا ذالک الکتاب لا ریب فیہ. الکتاب، یہاں پر بھی الکتاب یعنی اس نام کے ساتھ جو خاص ہونے کے لائق ہے وہ صرف قرآن ہے. تو الکتاب کے اختصاص کے لائق صرف قرآن ہے. قرآن کے علاوہ کوئی کتاب بھی الکتاب نہیں. اس کو ایک دفعہ میں نے تعبیر کر دیا کہ قرآن کریم کے مقابل جو کتاب بھی ہو وہ کتابڑی ہے، کتاب نہیں. تو اس سے غالی اہل بدعت کو بڑی تکلیف ہوئی. کہتے توبہ توبہ توبہ، اس نے تو کتابوں کی توہین کر دی ہے. اصل یہ جاہل لوگ ہیں. اب یہ بات جو میں کر رہا ہوں یہ روح المعانی میں بھی ہے، دیگر کتب میں بھی ہے، اور قواعد عربیت کے مطابق اس ضابطہ پر مبنی ہے کہ جنس بول کر کمال مراد لیتے ہیں، جیسے الرجل، الفارس وغیرہ. تو الکتاب کے ساتھ اختصاص کے لائق صرف قرآن ہے، اور قرآن کے مقابل کوئی بھی الکتاب الکتاب نہیں. وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ. الحمدللہ یہ دعویٰ ہے. دعویٰ کیا ہے کہ تمام صفات کارسازیہ مختص ہیں ساتھ اللہ کی. الذی انزل علی عبدہ الکتاب، یہ علت ہے. یہ جو موصول سے لا، اس کے بارے میں بھی ضابطہ ہے کہ یہ علت کے قائم مقام ہوتی ہے. موصول سے لا علت کے قائم مقام ہوتے ہیں. تو یہاں پر الحمدللہ کا معنی کیا کیا؟ تمام صفات کارسازیہ اللہ تعالی کے ساتھ خاص ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہی ذات ہے جس نے اپنے بندے پر قرآن نازل کیا، الکتاب نازل کی. تو عبد ہی منزل الیہ، کس کی طرف کتاب آئی؟ الکتاب منزل ہے. وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ فضیلت منزل، منزل کی فضیلت، فضائل قرآن. وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، یہ کیا ہے؟ مضمون فضائل قرآن. لوگوں نے فضائل قرآن کے عنوان پر کئی جھوٹی روایات گھڑ رکھی ہے. اوپر عنوان ہوگا فضائل القرآن، اور نیچے جھوٹی روایات کی بھرمار ہوگی. لیکن یہ عقل کے اندھے یہ نہیں سمجھتے کہ فضائل قرآن جو اللہ نے بیان کیے ہیں وہ کیا ہیں. ان فضائل کو مانتے بھی نہیں اور بیان بھی نہیں کرتے، کیونکہ جو اللہ نے قرآن کی شان بیان کی ہے
اگر اس کو مان لیا جائے تو سارے جھگڑے ختم اور سارے غالی مذہب بھی ختم. اب ذرا دیکھو، وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، نہیں رکھا اللہ نے لہو اس کتاب کے لیے عوجا کوئی کجی، نہ لفظی نہ معنوی. کجی کا معنی ٹیڑھا پن، کوئی ٹیڑھا پن نہیں رکھا، لفظی طور پر بھی اور معنوی طور پر بھی. لم یجعل فیہ عوجا اعوجاجا ولا زیغا ولا میلا بل جعلہ معتدلا مستقیما ولہذا قال قیما اے مستقیما. حافظ ابن کثیر کی عبارت ہے اور معنی کر رہے ہیں لم یجعل لہ عوجا اے لم یجعل فیہ اعوجاجا، اللہ نے اس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں رکھا، کوئی کجی نہیں رکھی. ولا زیغن ولا میلن، نہ زیغ نہ میل، بلکہ کیا اس کو معتدل مستقیما. ولہذا قالا، اسی لیے آگے فرمایا قیمن. دوسرے مقام پہ خود قرآن نے فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم لم یجعل لہ عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا. قیما کا معنی بھی مستقیما، لم یجعل لہ عوجا کا معنی بھی مستقیما. اب سوال یہ ہے کہ قیمن یہ ماقبل کی تاکید ہے یا تاسیس ہے؟ لم یجعل لہ عوجا میں جو مضمون بیان ہوا کہ قرآن میں ٹیڑھا پن نہیں، اور قیمن بھی کہتے ہیں جس میں ٹیڑھا پن نہ ہو. تو اب اس میں بحث ہے. بحث یہ ہے کہ قیمن کا لفظ لم یجعل لہ عوجا کی تاکید ہے یا تاسیس ہے، نیا معنی ہے، کوئی اور چیز مراد ہے. تو بعض حضرات نے جیسے علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ، انہوں نے اسی طرح امام رازی رحمہ اللہ اور دیگر بعض مفسرین کا ایک قول یہ ہے کہ یہ قیمن لم یجعل لہ عوجا کی تاکید ہے. اور مطلب یہ ہے، پہلے فرمایا نفی کے رنگ میں کہ یہ ایسی کتاب ہے جس میں کجی نہیں، پھر فرمایا قیمن بالکل سیدھی کتاب ہے. کیونکہ بساؤ کا یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک چیز کو بظاہر آپ دیکھیں تو اس میں کجی نہیں ہوتی، لیکن اگر کوئی آلہ لگا کر دیکھیں، پورے غور سے دیکھیں تو اس میں کجی نظر آ جاتی ہے. تو لم یجعل لہ ظاہراً بھی کجی نہیں، قیمن باطناً بھی اس میں کوئی کجی نہیں، چاہے جتنا مرضی تلاش کرے کوئی. قرآن پاک میں کوئی تعارض نہیں، کوئی نقص نہیں، تعارض نہیں، نقص نہیں، عیب نہیں. اور جو قرآن نے دعویٰ پیش کیا، اس دعویٰ کے اس بات پہ جو دلائل پیش کیے وہ تقریب تام ہے، اس میں ذرا بھی نقص نہیں. اسی طرح فصاحت بلاغت کے اعتبار سے، معانی مقصودہ پر دلالت کے اعتبار سے کسی طرح بھی قرآن میں کوئی ڈیفیکٹ اور کجی نہیں ہے. دوسرا ضابطہ یہ ہے کہ التاسیس اولا من التاکید، کہ تاسیس اولا ہوتی ہے تاکید سے.
اس لیے محققین مفسرین فرماتے ہیں کہ قیمن کا معنی اور ہے، لم یجعل لہ عوجا کا مطلب ہے قرآن میں کوئی کجی نہیں، اور قیمن کا معنی کہ قرآن ہر کتاب کی کجی کو سیدھا کرنے والی کتاب ہے۔ ہر کتاب میں کوئی اگر غلطی آئی، نقص آیا، ٹیڑھا پن آیا، زیغ اور میل آ گئی، اس کو نکالنے کا آلہ اور ذریعہ قرآن ہے۔ تو قیمن اس لحاظ سے تاسیس بن جائے گی۔ اس کو مختلف کلمات سے تعبیر کیا علامہ ابو سعود الحنفی، بڑے بزرگ ہیں، مفسر فرماتے ہیں شاہدن بصحتہ مہیمنن علیہا، مہیمنن علیہا، قرآن سب کتابوں پر کنٹرول کرنے والی کتابیں، مطلب یہ ہے یہ خود سیدھی ہے، اور جس کتاب میں بھی ٹیڑھا پن آیا اس کو دور کرنے والی کتاب قرآن ہے۔ اس لیے قرآن کا دوسرے مقام پہ نام ہے المیزان، ترازو، جس پہ حق اور باطل کو تولا جائے گا۔ اب یہ جو قرآن کی عظمت اور شان ہے، یہ اہل بدعت کو بھی سمجھ نہیں آتی، اہل حدیث کو بھی سمجھ نہیں آتی، دونوں نہیں سمجھ سکتے۔ اور اصل قرآن کی عظمت اور فضیلت یہ ہے کہ تمام کتابوں کے حق اور باطل کی پرکھ، میزان اور ترازو وہ قرآن کو سمجھا جائے، اور یہ اللہ تعالی کا میزان ہے۔ جو کتاب کا مضمون قرآن کے موافق ہوگا وہ مضمون حق ہے، اور جس کتاب کا جو مضمون قرآن سے ٹکرا جائے وہ مضمون باطل ہے۔ اور یہ بات بالکل کتنی سیدھی سی بات ہے، اور یہ فضیلت قرآن کی آپ کو یہ غالی کبھی نہیں بتائیں گے، کسی کو نہیں بتائیں گے، کیونکہ اگر یہ فضیلت بتا دی جائے کہ تمام کتب کے حق اور باطل کی کسوٹی قرآن ہے، ترازو قرآن ہے، اگر یہ بات بتا دی جائے تو ان کے سب جھوٹ کے گھر بندے وہ گر جائیں گے۔ اس لیے ہماری دعوت کی اصل بنیاد یہ ہے، اور اس مسئلہ کو عام کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آسمانی کتابیں تورات، انجیل، زبور، جس میں مولویوں نے گڑبڑ کی اور پیروں نے گڑبڑ کی، کوئی شیخ الجہود اٹھا، کوئی شیخ النصارہ اٹھا، انہوں نے گڑبڑ کی، یحرفون الکلم عن مواضعہ، تحریف کی۔ تو اب ان کتابوں میں کچھ وہ مضمون تھے جو اللہ نے نازل کیے، اور کچھ وہ مضمون تھے جو مولویوں نے اپنی طرف سے لکھ دیے، تو ان کے لیے بھی معیار بنایا گیا قرآن کو، ترازو بنایا گیا قرآن کو۔ اسی لیے فرمایا مہیمنن علیہ، ان سب کتابوں پر کنٹرول کرنے والی کتاب قرآن ہے۔ جب اللہ کی آسمانی کتابوں پر کنٹرول کرنے والی کتاب قرآن ہے تو مولویوں اور پیروں اور اکابرین کی کتابوں کے لیے یہ معیار نہیں ہوگا۔ اور جھگڑے یہ ہے، ہم کہتے ہیں قرآن کو معیار بناؤ، اور وہ کیا کہتے ہیں، نہیں جی بزرگ لکھ کے، اور بزرگ تو ہر فرقے کے ہیں۔ یہ بھی سوچنے والی بات ہے
کہ اگر اکابر کرنا ہے تو شیعوں کے اکابرین نہیں، آل تشیع کا اکابر کوئی نہیں. انہوں نے تو جن اکابر کا دعویٰ کیا ہے نا، 12 امام، انہوں نے ان اکابر پہ قبضہ کیا ہے. 11 کو تو تم بھی مانتے ہو. 12واں مجہول میں جھگڑا ہے، مفرور و مجہول، لیکن 11 تو آپ کے علماء کہتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں. تو پھر وہ کہتے ہیں ہمارے ائمہ تو ہیں بھی سادات میں سے، سارے سیدے، سیداں دا دین، یہ سیدوں کا دین ہے. تو وہ اپنے اکابر کے ہمارے اکابر. اسی طرح قبر پرستوں کا اکابر کوئی نہیں. انہوں نے تو مشہوری عوام میں یہ کیا کہ جو ہمارا مذہب ہے یہ اولیاء کا مذہب ہے. دلیل کہ دیکھو جتنے مزار ہیں ان کے وارث ہم میں، جنگ میں وارث ہم میں، لاہور کے مزار کے مجاور ہم میں. اگر یہ مباحد ہوتے بزرگ تو ہم جیسے کٹر مشرک ان کے وارث کیسے ہوتے؟ تو ہمارا یہ ایک مولوی سے ہماری گفتگو ہوئی، اس نے کہا ہمارا مذہب جو ہے وہ رضا خانی تھا، ہمارا مذہب اولیاء کا مذہب ہے. ساری دنیا کے اولیاء ان کا عقیدہ رضا خانی تھا اور ہمارا ان والا عقیدہ ہے. میں نے کہا دلیل؟ کہتے ہیں دلیل یہ ہے کہ آج دیکھ لو ان کے مزار کس کے پاس ہے، وہ ہمارے تھے اس لیے مزار سب ہمارے پاس ہے. میں نے کہا بہت اچھا، آپ اس بات پہ پکے ہیں؟ کہتے ہیں جی پکے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے، جن کے مزار تمہارے پاس ہیں وہ تمہارے عقیدے کے، اور جن کی قبر انور ہمارے پاس ہے وہ ہمارے عقیدہ کے. تقسیم کر لو. اب بیچارہ فبوہت الذی کفر، اچھا بھلا سفید ریش تھا، اب یہاں کرنے لگیا. تو ہمارے پاس تو نبی کریم علیہ السلام کی قبر ہے، صحابہ کی قبریں ہیں، بدر والوں کی، احد والوں کی، تابعین کی. تو یہ قبروں کی تقسیم. تو بہرحال اکابر اس فرقہ کے بھی ہے. اور یہ جو للڑ غالیین ہیں یہ کیا کہتے ہیں جی ہمارے اکابر. تو بھئی اکابر صرف تمہارے ہیں یا اور فرقوں کے بھی ہیں؟ ہر فرقے کے اکابر ہیں. اہل حدیث سے پوچھو جی ہمارے اکابر، للڑوں سے پوچھو جی ہمارے اکابر، رضا خانیوں سے پوچھو جی ہمارے اکابر، شیعوں سے پوچھو جی ہمارے اکابر. تو اب قیامت کے دن یہ عذر کام آئے گا. شیعہ کہیں گے یا اللہ ہمارے اکابر یوں بے ایمان تھے، یوں کہتے تھے. دوسرے کہیں ہمارے اکابر یوں کہتے تھے، یہ کہیں ہمارے اکابر یوں کہتے تھے. اور پہلوں کے بھی اکابر تھے، یہود کے بھی اکابر تھے، نصارہ کے بھی اکابر تھے، مشرکین کے تو مشرکین عرب کے تو بڑے بڑے کبراء تھے. انا اطعنا سادتنا و کبراءنا، بڑے بڑے بزرگ تھے. تو اس لیے الدین لا یعرف بالرجال والرجال یعرف بالدین. یہ آج کل کبھی رسم چل پڑی کہ فلانا مولوی جو کہتے ہیں لہذا دین یہ ہے. لیکن یاد رکھو دین مولویوں سے نہیں پہچانا جائے گا. مولوی دین پر دین کی کسوٹی میں رکھ کے پہچانے جائیں گے جن کا قرآن و سنت کے مطابق عقیدہ ہوگا وہ حق، اور جن کا کتاب و سنت اور قرآن کے معیار کے مطابق عقیدہ نہیں، چاہے جتنی بڑی پگڑی پیٹ سمیت ہو، وہ سب باطل اور بدعتی اور غالی ہیں. تو اصل میں یاد یہی ہے قیمن، یہ کتاب پہلی کتابوں پر بھی حافظ ہے، مخلوق کی کتابوں پر بھی معیار اور ترازو ہے، حتیٰ کہ روایات کے راوی جو بیان کر رہے ہیں روایتوں پر بھی قرآن حاکم ہے.
اب دیکھو اس پر ابو سعود کا حوالہ آیا. اسی طرح مظہری میں قاضی صاحب فرماتے ہیں قیمن علی الکتب کلھا، یہ تمام کتابوں پر قیم کنٹرول کرنے والی اور تمام کتابوں کے حق اور سچ یا باطل اور جھوٹ کو جدا کرنے والی، اور سب کے لیے معیار اور ترازو. اسی طرح یہ روح المعانی کا حوالہ آپ کے پاس لکھا ہے، اور معالم التنزیل امام فرا سے ذکر کرتے ہیں قیمن علی الکتب کلھا اے مصدقا لہا ناسخن لشرائعہا، پہلی شریعتوں کے لیے ناسخ، پہلی کتابوں کے لیے کسوٹی اور معیار کہ ان میں حق کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے. جو قرآن کے موافق ہے وہ حق ہے، اور جو قرآن سے ٹکرا رہا ہے وہ جھوٹ ہے. تو یہ قیمن اس معنی کے اعتبار سے کیا ہوگا؟ تحسیس. لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا، یہ حکمت انزال. قرآن کیوں آیا؟ مقصد انزال قرآن. آج کل تو لوگوں نے اس کو سمجھا ہی نہیں. قیمن لِيُنذِرَ، آج قرآن کو محجور کر دیا گیا اور قرآن کے مقاصد میں دوسری چیزیں شامل کر لی گئیں کہ ختم پڑھو جی، محرم کے ختم، ابھی ربیع الاول آ رہا ہے، مولوی حضرات ابھی سے تیاری کریں گے، سیزن بنائے ہوئے ہیں. اسی طرح تعویذ دھاگا، جس کو عوام بولتے ہیں تویت، یہ تویت دھاگا اس کے لیے مقصد سمجھا کہ قرآن تعویذ دھاگوں کے لیے آیا، اور جو قرآن پاک کا مقصد تھا اس کو چھوڑ دیا. اللہ تعالیٰ نے جہاں مقصد بیان کیا کہ یہ قرآن اس شان والا، یہ کیوں آیا؟ لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا، تاکہ ڈرائے. یونذرا میں ضمیر ہے، یہ عبد کی طرف بھی لوٹ سکتی ہے اور کتاب کی طرف بھی. یہ قرآن ڈرائے باسن شدیدہ، سخت گرفت سے. باسن گرفت، شدیدن سخت، سخت گرفت سے. ملدن ہو، جو اللہ کی طرف سے ہے. وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ، سخت گرفت سے ڈرائے. کس کو ڈرائے؟ آگے ذکر کیا. ڈرائے کس کو؟ اس کا ذکر ابھی آ رہا ہے. تو قرآن کا مقصد انزال کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ توحید کے منکروں کو قرآن انجام سے آگاہ کرے اور توحید ماننے والوں کو قرآن کامیابی کی خوشخبریاں سنائے اور یہ بتائے کہ دنیا آخرت کی کامیابی مسئلہ توحید کے ماننے پر ہے اور دنیا آخرت کی ناکامی اور نامرادی مسئلہ توحید کے انکار پر ہے. اس لیے فرمایا وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ. الَّذِينَ اوصاف المؤمنین، وہ جو عمل کرتے رہتے ہیں. یعملون مضارع کا صیغہ استعمال کیا، ذکر کیا، اور فعل مضارع میں
تجدد اور استمرار ہوتا ہے۔ اس لیے علامہ ابو سعود الحنفی نے یہاں ذکر کیا کہ ایثار و صیغۃ الاستقبال فی الصلۃ للاشعار بتجدد الاعمال الصالحہ و استمرارها، کہ جہاں پر یعملون ذکر کیا، جس میں یہ بتانا مقصود ہے کہ عمل کرتے رہتے ہیں، ان کے اعمال میں تجدد اور استمرار ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ ایک دفعہ عمل کیا اور چھٹی ہو گئی، عمل کرتے رہتے ہیں۔ الصالحات، ایسے عمل جو قبولیت کی صلاحیت رکھتے ہوں، الصالحات، جو قبول ہونے کی صلاحیت رکھتے ہوں۔ ان لہم، یہ مبشر بہی کا بیان ہے، کس چیز کی خوشخبری؟ کہ بے شک واسطے ان کے اجرن حسنا، اجر خوبصورت، بہتر، سونا اجر، اجرن حسنا، ماں کے سینہ پیے ابدا، ہمیشہ رہنے والے اس اجر میں، ابدا، ابد الآباد۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ، اعادہ بود عہد، اعادہ بود عہد کا مطلب ہے کہ پہلے ذکر کیا تھا لِيُنذِرَ، یہ تھوڑا دور ہو گیا اور اصل مقصود یہ تھا، اس لیے یہاں پر یُنذِرَ دوبارہ ذکر کیا۔ یُنذِرَ، پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ منذرین کا ذکر نہیں تھا، کس کو ڈرائے، کس چیز سے ڈرائے، اس کا بھی ذکر نہیں تھا۔ یہاں پر دیکھیں وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا، ڈرائے ان کو، قالوا، جنہوں نے کہا، اتخذ اللہ ولدا، کہ بنا لیا اللہ نے، ولدن نائبن، ولدن کا معنی نائبن، اللہ نے اپنا نائب بنا لیا، متصرفن، نائبن۔ اب یہاں بات سمجھو، علامہ عبد الماجد دریابادی نے بہت خوب بحث کی۔ علامہ عبد الماجد دریابادی رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ حضرت تھانوی کے خلیفہ ہیں، اور ان کی کتاب ہے تفسیر الماجدی، اردو میں ہے، اور بعض مقامات اس کے بہت اچھے ہیں علامہ ماجدی کے۔ علامہ نے پوری تحقیق کے ساتھ ایک مضمون لکھا تفسیر ماجدی میں، آج کے عیسائیوں کا بھی، پچھلے عیسائیوں کا بھی، کہ اتخاذ ولد سے کیا مراد ہے۔ قرآن پاک میں بار بار آ رہا ہے کہ اتخذ اللہ ولدا، یہود و نصارہ مشرکین وغیرہ یہ کہا کرتے تھے۔ یاد رکھو یہاں دو چیزیں ہیں، ایک چیز ہے بیٹا جننا، اور ایک چیز ہے بیٹا بنانا، دونوں میں فرق ہے۔ بیٹا جننا اور ہے، بیٹا بنانا اور ہے۔ یہود و نصارہ کا علامہ ماجدی فرماتے ہیں کہ وہ جو ولد کہتے تھے تو وہ بیٹا جننے کے قائل نہیں تھے، اصل ان کا مذہب تھا بیٹا بنانا۔ جیسے حضرت یوسف کے بارے میں آیا کہ عزیز مصر نے کیا کہا تھا، لنتخذہ ولدا، تاکہ ہم اسے بیٹا بنائیں۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب صندوق پکڑا گیا تو وہاں پر بھی یہی بات کی تھی آل فرعون نے کہ لنتخذہ او نتخذہ ولدا، ہم اس کو بیٹا بنائیں گے۔ تو بیٹا جننا اور ہے اور بیٹا بنانا اور۔ اصل مذہب ان غالیوں کا یہ تھا کہ اللہ نے
بعض مقربین کو اپنی نیابت عطا کر دیے، اپنے اختیارات اور تصرفات عطا کر دیے، اپنی صفات الوہیت ان کو عطا کر دی۔ حضرت حکیم الامت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے بھی اس پہ بڑی بحث کی ہے، علامہ ماجدی رحمہ اللہ نے بھی اس پر بحث کی ہے، اور حضرات نے بھی روح المعانی میں بھی آیا ولدن نائبن متصرفا، یہ بات ذہن میں رکھ لینا۔ ہاں ان میں بعض ایسے جہلا بھی ہوں گے، جیسے آج ہمارے معاشرہ میں ہیں کہ جو ولد جننے کے بھی قائل ہوئے ہوں گے، لیکن اصل عقیدہ ان کا کیا تھا؟ اتخاذ ولد کا۔ اتخاذ ولد کا معنی کیا ہے؟ ولد بنانا۔ جیسے بیٹا باپ کی صفات کا حامل ہوتا ہے اور باپ کے گھر کا مختار ہوتا ہے، ان کا بھی اصل عقیدہ یہ تھا کہ ہمارے ان حضرات کو اللہ نے الوہیت عطا کر دی ہے، مشکل کشائی، حاجت روائی، غیب دانی، یہ حاضر ناظر بھی ہیں، غیب دان بھی ہیں، ما فوق الاسباب سمیع بصیر بھی ہیں، ہماری سنتے کر سکتے بھی ہیں۔ تو یہ بیماری ان میں بھی تھی، اور یہ بیماری آج اس امت میں بھی علی وجہ العتم موجود ہے، بلکہ نصارہ یہود پیچھے رہ گئے آج کے غالی مشرکوں سے۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ، نہیں ہے واسطے ان کے بِهِ ساتھ اس کے، من علم، علم کہتے ہیں دلیل، قطعی دلیل۔ علم کے مقابلے ہوتا ہے ظن، علم کے مقابلے کیا ہوتا ہے؟ ظن۔ تو یہاں پر کیا فرمایا؟ ما لہم بہ من علم، نہیں ہے ان مشرکوں کے پاس بہ اس اتخاذ ولد کی، من علم کوئی قطعی دلیل۔ عقیدے کے لیے قطعی دلیل ہوتی ہے، ان کے پاس قطعی دلیل موجود نہیں، صرف کیا ہے؟ خواب، خواب